ایجاد ہوئی وقت کے اعتبار ساتھ ساتھ تبدیلی آئی، بہت طویل وقت رہا، اس میں بہت سارے تغیرات ہوئے۔ ایک بگ بینگ تھیوری یہ ایک کانسیپٹ ہے، اور بھی کئی اس پہ معاملات ہیں، لیکن یہ بہت واضح کانسیپٹ ہے۔ اور جب میں نے غور کیا تو بات وہیں پہنچی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک نور پیدا فرمایا، میرے نور کو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور یہ تھیوری جو بتاتی ہے سیم وہیں جا کے پہنچتی ہے کہ ایک روشنی تھی، اس سے بلاسٹ ہوا اور پھر وہ پھیلتی گئی حتیٰ کہ وہ آج تک وسیع تر ہو رہی ہے، ایک وقت تک جب مقررہ وقت ہے۔ تو جب ان کا نور حد لامکاں سے پھوٹا ہے، اندھیری رات کا سارا غرور ٹوٹا ہے۔ جب ان کا نور حد لامکاں سے پھوٹا ہے، اندھیری رات کا سارا غرور ٹوٹا ہے، اور بلندیوں کی طرف وہ مجھے اچھال گیا، بلندیوں کی طرف وہ مجھے اچھال گیا، اسی کا ذکر میری عاقبت سنبھال گیا۔ بلندیوں کی طرف وہ مجھے اچھال گیا، اسی کا ذکر میری عاقبت سنبھال گیا، اور ہر ایک لفظ ثنا پر ثواب ملتا ہے، ہر ایک لفظ ثنا پر ثواب ملتا ہے۔ یہ کون کر کے ہمیں اتنا مالا مال گیا، یہ کون کر کے ہمیں اتنا مالا مال گیا، بلندیوں کی طرف وہ مجھے اچھال گیا، اسی کا ذکر میری عاقبت سنبھال گیا۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ بہت صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، قل اے محبوب فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل ہو، و برحمتہ، اور اس کی رحمت ہو، جب تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو اور اس کی رحمت ہو، فبذالک فلیفرحوا، تو اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ یہ واضح آیت ہے، ترجمہ جا کر کے عربی دا بھی ہے، اردو دا بھی ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ واضح فرمایا ارشاد اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو تو تم اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ قرآن کی آیت۔ اب دوسری آیت میں قرآن مقدس میں رب نے فرمایا کہ رحمت ہو تو خوشی کا اظہار کرو۔ میں نے پھر قرآن کی آیت کو اٹھایا کہ سب سے بڑی رحمت تو سب ہے رب کی عطا کردہ، جو بھی چیزیں ہیں وہ رب کی مہربانی ہے، بغیر اس کی مہربانی کے ایک ذرہ نہیں، ایک قطرہ نہیں، تو پھر سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ تو پھر میں نے قرآن کی آیت کو اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا صاف ستھرے لفظ میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ دیکھیں کیا واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا جب تم پر رحمت ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کرو، پھر رحمت سب سے بڑی رب نے اپنے محبوب کو بنا دیا۔ تو یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ سب سے بڑی رحمت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو ان کے ملنے پر خوشی کا اظہار اولاً، کیونکہ جب کوئی بھی رحمت ہو اور وہ بھی تمام عالمین کے لیے رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور اس کا ثبوت بھی پھر قرآن کی آیت کہ جب مومنوں پر احسان ہوتا ہے، کوئی چیزیں عطا ہوتی ہے تو خوشی کے اظہار کا ذریعہ قرآن میں بتایا گیا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ آج تک ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ عید تو دو ہی ذکر آیا، تیسرے کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اور قرآن نے واضح کر دیا اور فرمایا، کس نے؟ بنی اسرائیل میں سے لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم پر دسترخوان کا نزول فرما کہ یہ چیزیں عطا ہوگی تو یہ ہمارے ابھی جو موجود ہے ان کے لیے بھی خوشی اور عید کا دن ہو جائے گا، اور جو آنے والی نسلیں اس کے لیے بھی خوشی اور عید کا دن ہو جائے۔ تو اب واضح طور پر بات یہ ستھری ہو گئی کہ جب دسترخوان اور جیسی نعمت ملے، رزق ملے، تو اس پر خوشی کے وہ عید کا دن ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف آور ہو، جس مہینے میں تشریف لائیں، جس تاریخ میں لائیں، جس وقت میں لائیں، تو وہ وقت یا وہ مہینہ یا وہ سال کتنی خوشی کا ہوگا۔
اس پر واضح بات ہے، چونکہ سب سے بڑی رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمام عالمین کا رب ہوں اور میرے محبوب تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس لیے پھر آپ نے سمجھ لیا کہ جب سب سے بڑی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو ان کی خوشی بھی سب سے بڑی ہوگی۔ اور چونکہ ہم اور آپ جتنا بھی کر لیں ہم اپنے حد اور دائرے کے اندر ہی کر سکتے ہیں، اپنی بساط کے مطابق کر سکتے ہیں۔ ہم خوشی کا اظہار کریں گے تو کیا کریں گے؟ ایک مختصر سی محفل کا قیام جہاں پر 2-4 نعت خواں موجود ہوں، 1-2 مقرر موجود ہو، چند سامعین موجود ہو، ذکر کی محفل قائم کر لیں۔ لیکن رب نے جو میلاد منایا، اب یہاں پر میرے دوستو بات سمجھ میں آئے گی اور واضح۔ میلاد کے معنی میں نے پہلے ہی کہہ دیا، جس کے دائرے میں سیرت کا تذکرہ، اخلاق کا تذکرہ، ان کے پیدائش کا تذکرہ، ان کی آمد کا تذکرہ، ساری باتیں اس کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب دنیا میں نزول بھی نہیں ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں اور انبیاء کرام کے ارواح سے سوال کیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک محفل قائم کی، جیسے یہ دنیاوی محفل ہے اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے ویسے تو روحانی والی محفل قائم ہوئی، اور اس میں کیا تذکرہ ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی گئی۔ ان کے بارے میں کہا گیا کیا کہ تم لوگ بھی جاؤ گے لیکن تمہارے بعد میرے رسول بھی آئیں گے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ نے میثاق لیا، وعدہ لیا، کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب وہ تمہارے درمیان کتاب اور حکمت کے ساتھ تشریف لائیں گے تو کیا کرو گے؟ تو سب نے کیا کہا تھا عالم ارواح میں؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تو بے شک ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ یہ اور بات ہے، اور انبیاء کرام نے اپنا حق بھی ادا کیا ہے۔ جتنے انبیاء کرام آتے رہے سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ قرآن میں ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میں اپنے بعد آنے والے نبی کا، یہی تو احمد کا تذکرہ ہے، میں اپنے بعد آنے والے نبی کے بارے میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میں رہوں یا نہ رہوں، جب وہ آئے تو تم ان پر ایمان لانا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ لوگ بھٹک گئے، انکار کر گئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا۔ تو ایک میثاق میلاد نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محفل میں قائم کی، پھر اس سے قبل عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، اور انبیاء کرام بھی بتاتے رہے اپنے اسلاف کو کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، سب نے صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، سب نے کہا قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم اسے مانتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا میں نے اقرار کیا، مانا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی کہا رکو، قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، جو تم سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے عالم ارواح میں، جب انسانیت کی دنیا بھی قائم نہیں ہوئی تھی تو سب نے کہا تھا کہ مانتے ہیں آپ کے رسول جب آئیں گے تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کے بارے میں بھی بتائیں گے پہلے ہی لوگوں کو، تو سب نے اقرار بھی کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اقرار بھی کرتے ہو، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، کہ تم بھی اس بات پہ گواہ ہو جاؤ اور میں بھی اس پہ گواہ ہوتا ہوں، خود رب نے کہا تھا۔ تو یہ میثاق تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، ان کے آنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد سے پہلے ہی بجا دیا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جو کریں گے اپنے بساط کے مطابق، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کو پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ اپنے بارے میں زمانے کو نہ بتاتا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مقام عطا کیا ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور یہی خوشخبری تو ہم سناتے ہیں میرے دوست، اور یہی تو تذکرہ ہے، یہی ذکر کی محفل ہے حقیقت میں۔ تو انسان جو کرتا ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا، اپنے بساط کے مطابق، اور رب تبارک و تعالیٰ نے جو کیا وہ اپنی شان و شوکت کے مطابق۔ تو ہم کرتے ہیں چند محفلیں قائم کرتے ہیں، چند لوگوں کو جمع کرتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آمد کے خاطر جنت کو سنوار دیا۔ جب تشریف لا رہے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتوں کی قطار حضرت آمنہ کے گھر تک اتری ہوئی تھی، نورانی راتوں کی برسات ہو رہی تھی، اور یہ تذکرہ میں ہے، تاریخ میں بھی ہے موجود کہ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ آپ کی آمد سے پہلے قحط سالی کا دور تھا، جب تشریف لائے تو اتنی بارشیں ہوئی کہ ہر طرف سرسبز و شاداب ہو گیا، ہریالی چھا گئی، حتیٰ کہ جو جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے وہ بھی میرے دوستو تندرست اور چست و توانا ہو گئے۔
تو یہ ہے آپ کی آمد کے صدقہ میرے دوستو. تو میں کہتا ہوں کہ ہم جو کریں گے اپنے بساط کے مطابق. تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش میلاد کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرما دیا. تو یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ جس رحمت کو عطا کرنے کے بعد رب نے فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، تو ہر حال میں ہمیں چاہیے، لیکن احسان کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ اپنا شرعی ہو. شرعی حدود میں سے تجاوز کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. تو میرے دوستو، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، محفل میلاد ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں، تو ادب کے دائرے میں اور ہوتی ہیں. جب آئیں تو ہر ایک فرد کے سر پہ ٹوپی ہو. جب بیٹھیں تو دنیاوی گفتگو نہ کریں، مہذب طریقے سے بیٹھیں. یہی میرے دوستو محفل میلاد کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سماعت کرنا، پھر اس پہ سن کر کے اپنی زندگی میں لانا. پانی لے کے آؤ جنید تھوڑا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ اپنے رسول کو بھیجا. یہ جتنی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں تمام کے اندر، پانی لے لیجیے گا تھوڑا ایک گلاس. جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سب کے سب جو بتاتے ہیں ہمیں وہ آمد کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو شان یہ عطا کی گئی. کسی آیت میں بیان کیا گیا کہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے درمیان میں بھیجا. کسی آیتوں میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب تم پر رحمت کا نزول ہو تو تم اس پر خوشی کا اظہار کرو. اور اتنا ہی نہیں، اسی کی آگے کی آیت جو ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. ہوا خیر، وہ بہتر ہے ان تمام سے جو تم جمع کرتے ہو. یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس پر خوشی کے اظہار میں اگر شرعی دائرے میں کچھ خرچ بھی ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو. تمہارے جمع کرنے سے وہ چیزیں بہتر ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں، تذکرے میں، ان کے ذکر کے وقت محفلوں میں خرچ آتے ہیں، وہ جمع کرنے سے بہتر ہوگا، لیکن وہ شرعی دائرے کے اندر. ایک بار بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام.